السلام علیکم پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت پنجم کی اردو کی کتاب نردبان اردو کا صفحہ 16 اور 23 مکمل کریں گے۔ آج ہم نردبان اردو کا صفحہ 16 اور 23 مکمل کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ نردبان اردو کا صفحہ 16 دیکھیے۔ متضاد الفاظ۔ متضاد الفاظ وہ الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہوں انہیں متضاد کہتے ہیں، جیسے زمین آسمان، دن رات، سیاہ سفید وغیرہ۔ وہ الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہوں، یعنی دونوں کے معنی جو ہیں وہ الگ الگ ہوں، انہیں ایک متضاد الفاظ کہتے ہیں۔ جیسے زمین کہا، زمین کا الٹ ہے آسمان۔ دن کہا تو دن کا الٹ ہے رات۔ سیاہ کہا، سیاہ یعنی کالا تو اس کا الٹ ہے سفید وغیرہ۔ وہ الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہوں متضاد کہتے ہیں، الفاظ الٹ بھی کہتے ہیں۔ یہاں آپ کو الفاظ متضاد دیے گئے ہیں، آپ نے انہیں پڑھیں اور یاد بھی کیجیے۔ الفاظ متضاد: ابتدا، انتہا۔ ابتدا یعنی شروع کرنا اور انتہا ختم کرنا۔ ابتدا، انتہا۔ آقا، غلام۔ آقا، غلام۔ بہار، خزاں۔ بہار، خزاں۔ بلندی، پستی۔ بلندی یعنی اونچائی اور پستی نیچے کی طرف، پستی۔ زرخیز، بنجر۔ زرخیز، بنجر۔ زرخیز زمین وہ ہوتی ہے جہاں آپ کی ہریالی ہو، کھیتی باڑی ہو، اور بنجر جہاں کچھ اناج، کچھ فصلیں نہیں اگتی، بالکل بنجر زمین کہلاتی ہے۔ فتح، شکست۔ فتح، شکست۔ ہار، جیت۔ ہار، جیت۔ اقرار، انکار۔ اقرار، انکار۔ ایمان، کفر۔ ایمان، کفر۔ ایماندار، بے ایمان۔ ایماندار، بے ایمان۔ حلال، حرام۔ حلال، حرام۔ سخت، نرم۔ سخت، نرم۔ سوال، جواب۔ سوال، جواب۔ محتاج، غنی۔ محتاج کہتے ہیں کسی ضرورت مند کو جو اپنی ضرورت کے وقت کسی سے کچھ مانگے، اور غنی کیا ہوتا ہے؟ دل کھول کر دینے والا۔ محتاج، غنی۔ دانا، نادان۔ دانا یعنی عقل مند اور نادان بے وقوف، ناسمجھ۔ آسان، دشوار۔ دشوار یعنی مشکل۔ دانا، نادان، آسان، دشوار۔ بہادر، بزدل۔ بہادر، بزدل۔ اصل، نقل۔ اصل، نقل۔ مفصل، مختصر۔ مفصل کہتے ہیں تفصیل سے، ڈیٹیل میں کچھ چیز بیان کرنا۔ مفصل اور مختصر یعنی چھوٹا، شارٹ جو انتہائی، مختصر۔ کثرت، قلت۔ کثرت یعنی زیادہ اور قلت کمی۔ مفصل، مختصر، کثرت یعنی زیادہ، اور اس کا متضاد کیا ہے؟ قلت یعنی کمی، کم ہونا۔ پیارے بچوں، آپ بھی الفاظ متضاد پڑھیے اور یاد بھی کیجیے۔ اب ہم نردبان اردو کا صفحہ 16 کے نیچے کی مشق مکمل کریں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم نردبان اردو کا صفحہ 16 کی مشق نمبر الف کریں گے۔ یہاں بھی الفاظ متضاد دیے ہیں۔ دیے گئے الفاظ میں سے ایک دوسرے کے متضاد الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ دیے گئے الفاظ میں سے ایک دوسرے کے متضاد الفاظ تلاش کر کے لکھیے، یعنی یہاں آپ کو الفاظ الٹ دیے گئے ہیں، آپ نے الفاظ و متضاد جو ہیں
وہ ڈھونڈ کر تلاش کر کے نیچے آپ کو کالم بنائے گئے ہیں، وہاں آپ کو لکھنے ہیں الفاظ متضاد۔ یہاں آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں اپنا، آگ، آباد، اجلا، پھول، خریدنا، عقل مند، گیلا، ویران، میلا، پرایا، پانی، بیوقوف، کانٹا، بیچنا، سوکھا، نقصان، مضبوط، فائدہ، کمزور۔ یہ الفاظ ہیں۔ اب آپ ان میں سے الفاظ متضاد تلاش کر کے نیچے دیے گئے کالم میں لکھیں گے۔ تو پہلا ہے اپنا، اپنا یعنی قریبی، تو یہاں اس کا متضاد دیا گیا ہے پرایا، پرایا یعنی دوسرا شخص، کوئی اجنبی شخص، اپنا پرایا، اپنا پرایا۔ دوسرا الفاظ ہے آگ، آگ، آگ کو کیا چیز بجھاتی ہے؟ پانی، پانی، تو ایک دوسرے کے الفاظ متضاد کیا ہوں گے؟ آگ اور پانی، آگ، پانی۔ تیسرا لفظ ہے آباد، آباد، اس کا متضاد ہے ویران، ویران یعنی سنسان جگہ۔ آباد یہاں بہت سارے لوگ ہوں یعنی بہت ساری چیزیں آباد جگہ، اور ویران جہاں کچھ نہ ہو، سنسان سناٹا ہو، آباد، ویران۔ اجلا، اجلا یعنی صاف ستھرا، اس کا متضاد ہے میلا، اجلا، میلا، اجلا، میلا۔ چوتھا ہے آپ کا پانچواں ہے آپ کا پھول۔ نمبر 5 ہے پھول۔ پھول کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ کانٹے ہوتے ہیں، تو یہاں پھول کا جو متضاد ہے وہ ہے کانٹا، پھول، کانٹا، پھول، کانٹا۔ اب ہے آپ کے پاس نمبر 6 خریدنا، خریدنا، ایک چیز آپ خریدتے ہیں اور دوسری چیز کوئی بیچتے ہیں، خریدنا، بیچنا، خریدنا، بیچنا۔ نمبر 7 عقل مند، عقل مند یعنی سمجھ رکھنے والا، باشعور، عقل مند، اس کا متضاد ہوگا بیوقوف، عقل مند، بیوقوف، عقل مند، بیوقوف۔ نمبر 8 گیلا، گیلا، کوئی چیز گیلی ہے، تر ہے پانی سے، گیلا، سوکھا، گیلا کا متضاد کیا ہوگا؟ سوکھا، گیلا، سوکھا۔ نمبر 9 فائدہ، فائدہ، فائدہ کا متضاد کیا ہوگا؟ نقصان، یعنی آپ کو کسی کاروبار میں فائدہ ہوا ہے اور کاروبار میں نقصان بھی ہوتا ہے، تو فائدہ کا متضاد کیا ہوگا؟ نقصان۔ نمبر 10 مضبوط، کمزور، مضبوط، کمزور، مضبوط یعنی اسٹرانگ ہو، کمزور، مضبوط کا کمزور ہوگا۔ آئیے الفاظ متضاد دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اپنا، پرایا، آگ، پانی، آباد، ویران، اجلا، میلا، پھول، کانٹا، خریدنا، بیچنا، عقل مند، بیوقوف، گیلا، سوکھا، فائدہ، نقصان، مضبوط، کمزور۔ پیارے بچوں، آپ نردبان اردو کا صفحہ 16 اپنی کتاب میں ہی مکمل کریں گے۔ پیارے بچوں، نردبان اردو کا صفحہ 23 پر بھی آپ کو الفاظ متضاد دیے گئے ہیں۔ الفاظ متضاد۔ مشق نمبر الف، خالی جگہوں کو خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کر پر کیجیے۔ خالی جگہوں کو خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کر پر کیجیے۔ خط کشیدہ یعنی انڈر لائن ورڈز، خط کشیدہ یعنی انڈر لائن ورڈز۔ یہاں آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کے نیچے ایک لائن کھنچی ہوئی ہے، یہ خط کشیدہ یا انڈر لائن ورڈز ہیں۔ آپ نے انہی الفاظ کے متضاد خالی جگہ پہ لکھنے ہیں تاکہ ہماری خالی جگہ پر ہو سکے، مکمل ہو سکے۔ نمبر 1 امن ڈیش سے بہتر ہے، امن
डैश से बेहतर है। अमन यानी सुलह صفائی सुकून सा माहौल। अमन किससे बेहतर है? जंग से बेहतर है। अमन जंग से बेहतर है। अमन का मुतज़ाद क्या है? जंग से बेहतर है। नंबर 2, नेकी का बदला अच्छा मिलता है और डैश का बुरा। नेकी का बदला अच्छा मिलता है और डैश का बुरा। यहाँ आपको नेकी जो है अंडरलाइन क्या हुआ है, आपने नेकी का मुतज़ाद खाली जगह में लिखना है। तो नेकी का आप बदी भी लिख सकते हैं और बुराई भी लिख सकते हैं। नेकी का बदला अच्छा मिलता है और बदी का बुरा। नेकी का बदला अच्छा मिलता है और बुराई का बुरा। नंबर 3, रोशनी आती है तो डैश दूर हो जाती है। रोशनी आती है तो डैश दूर हो जाती है। यहाँ अंडरलाइन है रोशनी, तो आपने रोशनी का मुतज़ाद क्या होगा? तारीकी यानी अंधेरा। रोशनी उजाला और तारीकी अंधेरा। तो रोशनी होती है तो तारीकी दूर हो जाती है। नंबर 4, किसान ने दिन रात मेहनत करके बंजर ज़मीन को डैश बना लिया। किसान ने दिन रात मेहनत करके बंजर ज़मीन को डैश बना लिया। यहाँ अंडरलाइन है बंजर। तो बंजर का आप पिछले सफ़े में भी पढ़ चुके हैं कि इसका मुतज़ाद क्या होता है? ज़रख़ेज़। बंजर ज़रख़ेज़ ज़मीन बना लिया। किसान ने दिन रात मेहनत करके बंजर ज़मीन को ज़रख़ेज़ बना लिया। नंबर 5, नादान दोस्त से दाना डैश बेहतर होता है। नादान दोस्त से दाना डैश बेहतर होता है। नादान को तो यहाँ पर दाना लिखा हुआ है, लेकिन अंडरलाइन है दोस्त। दोस्त का मुतज़ाद क्या होगा? दुश्मन। नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है। नंबर 6, ज़िल्लत की ज़िंदगी से डैश की मौत डैश बेहतर है। ज़िल्लत की ज़िंदगी से डैश की डैश बेहतर है। यहाँ आपको अंडरलाइन 2 अल्फाज हैं, ज़िल्लत और ज़िंदगी। आपने इन्हीं अल्फाज के मुतज़ाद खाली जगह में लिखने हैं। ज़िल्लत का क्या होगा? इज़्ज़त। ज़िल्लत इज़्ज़त। और ज़िंदगी का मौत। ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है। ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है। नंबर 7, बहार में फूल खिलते हैं और डैश में मुरझा जाते हैं। बहार में फूल खिलते हैं और डैश में मुरझा जाते हैं। बहार में फूल खिला तो बाहर अंडरलाइन है, तो बाहर का मुतज़ाद क्या होगा? ख़िज़ा। बहार में फूल खिलते हैं और ख़िज़ा में मुरझा जाते हैं। नंबर 8, आदमी हिम्मत करे तो दुश्वार काम भी डैश हो जाता है। आदमी हिम्मत करे तो दुश्वार काम भी डैश हो जाता है। यहाँ अंडरलाइन है दुश्वार यानी मुश्किल काम भी। अगर हम मेहनत करें तो मुश्किल काम भी क्या हो जाता है? सहल या आसान हो जाता है। आदमी हिम्मत करे तो दुश्वार काम भी सहल आसान हो जाता है। आप यहाँ पर दोनों मुतज़ाद लिख सकते हैं, सहल और आसान। नंबर 9, इसका ख़र्च इसकी डैश से ज़्यादा है। इसका ख़र्च इसकी डैश से ज़्यादा है। ख़र्च अंडरलाइन है यानी ख़त कशीदा है। इसका मुतज़ाद क्या होगा? आमदनी। इसका ख़र्च इसकी आमदनी से ज़्यादा है। आमदनी जो हम पैसा अपनी मेहनत का वसूल करते हैं, और ख़र्च जो हम चीज़ें ख़रीदने पर ख़र्च करते हैं। इसका ख़र्च इसकी आमदनी से ज़्यादा है। नंबर 10, मुकाबला हार डैश के फ़ैसले के बग़ैर ही ख़त्म हो गया। मुकाबला हार डैश के फ़ैसले के बग़ैर ही ख़त्म हो गया। यहाँ हार जो है ख़त कशीदा यानी अंडरलाइन है। आपने हार का मुतज़ाद क्या लिखेंगे? जीत। मुकाबला हार जीत के फ़ैसले के बग़ैर ही ख़त्म हो गया। मुकाबला हार जीत के फ़ैसले के बग़ैर ही ख़त्म हो गया। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको नर्दबान उर्दू का सफ़ा 23 की मश्क नंबर अलिफ़ समझ में आ गई होगी। आप ये सफ़ा किताब में ही मुकम्मल करेंगे।
پیارے بچوں، اب آپ نردبان اردو کا صفحہ 23 کی مشق نمبر بے دیکھیے. یہاں الفاظ متضاد ہیں. درست متضاد کے گرد دائرہ بنائیے. درست متضاد کے گرد دائرہ بنائیے. یہاں آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں اور اس کے سامنے ایک سے زیادہ متضاد دیے گئے ہیں. الفاظ کا صحیح جو متضاد ہوگا یعنی درست جو متضاد ہوگا اس کے گرد آپ نے دائرہ بنانا ہے. یہاں الفاظ ہے جنگ. جنگ کا بھی ہم نے پچھلے الف مشق میں کیا تھا. جنگ کا کیا ہوگا؟ امن. امن. جنگ امن. نمبر 2 ہے نقصان. نقصان کا یہاں پہ نقص، فوائد، ناجائز، نفع، سامان. تو نقصان کا جو متضاد ہے وہ کیا ہوگا؟ نفع. نقصان کا کیا ہوگا؟ نفع. نفع یعنی فائدہ. نقصان، نفع. دانا. دانا کے آگے متضاد ہیں دانت، دادا، نادان، ناراض، داستان. دانت، دادا، نادان، ناراض، داستان. تو دانا یعنی عقل مند، تو اس کا متضاد کیا ہوگا؟ نادان. نادان. دانا، نادان. آپ نادان کے گرد دائرہ بنائیں گے. عزت. عزت کے آگے متضاد لکھے گئے ہیں محنت، شہرت، کامیابی، ذلت، ناکام. محنت، شہرت، کامیابی، ذلت، ناکام. تو عزت کا جو متضاد ہے وہ کیا ہوگا؟ ذلت. عزت، ذلت. عزت، ذلت. آپ ذلت کے گرد دائرہ بنائیے. دشوار یعنی مشکل. اس کا متضاد سامنے دیکھیے مہربان، سہل، دور، دراز، کٹھن. مہربان، سہل، دور، دراز، کٹھن. تو دشوار، مشکل، اس کا متضاد کیا ہوگا؟ سہل. دشوار، سہل. پیارے بچوں، آج ہم نے نردبان اردو کا صفحہ 16 اور 23 مکمل کیا. آپ یہ دونوں صفحات کتاب میں ہی مکمل کریں گے. مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. شکریہ. اللہ حافظ.